السلام علیکم، میں ہوں شاہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم آئی پی پی سے معاہدے ختم نہیں کر سکتے، بلکہ نئی شرائط پر ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جو گزشتہ 24-25 سال سے پاکستان میں چل رہی ہے، اور آئی پی پیز ایسا توق بن گئی ہے ہمارے گلے کا، جس کے وزن میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ آئی پی پی سے پہلا معاہدہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں ہوا تھا۔ آئی پی پی سے پہلا معاہدہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں ہوا تھا، جنہوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اور اپنی توانائی پالیسی کے دوران 16 آئی پی پیز کو لائسنس جاری کیے تھے، جس کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنے، شوکت عزیز وزیر اعظم بنے، میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بنے، راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے، یہاں تک کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے عمران خان بھی وزیر اعظم بنے، لیکن آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی کچھ نہ کر سکا، بلکہ ہر آنے والی حکومت نے نئے لائسنس جاری کیے اور آئی پی پیز کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کو بجلی کے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ 80 کی دہائی تھی، جس میں پاکستان کو اس بحران کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ اتنا سنگین معاملہ نہیں تھا۔ اس کو اگر ہم اپنے ڈیمز بناتے، یا جو ہمارے موجودہ ڈیمز تھے ان میں سے سلگ جو ہے اس کو صاف کرنے کا انتظام کر لیتے، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی، جو دن بہ دن کم ہو رہی تھی، اس کو کنٹرول کرتے اور مزید اس کو بڑھا لیتے، تو ہمیں آئی پی پی سے کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ لیکن ایسا کرنے کی بجائے ہم نے 1986 میں ہی حقوں کو قائم کر کے پہلی آئی پی پی کی اجازت دے دی، اور 1996 میں ہم نے اپنی توانائی پالیسی کے ذریعے مزید 15 آئی پی پیز کا اضافہ کر دیا، جس کے بعد جو حکومت آئی اس نے جیسے جیسے توانائی پالیسی کا اعلان کیا، ویسے ویسے آئی پی پیز کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو 200 کے قریب آئی پی پیز ہیں، لیکن جن سے نیپرا بجلی خریدتا ہے وہ 100 کے قریب آئی پی پیز ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز 1996 میں قائم ہوئی تھیں، ان آئی پی پیز کی بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ فرنس آئل ہے، جو دنیا بھر میں سب سے مہنگا ترین آئل سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی بھی مہنگی ہے۔ حالانکہ اس وقت پاکستان میں جو پاور پلانٹ لگ چکے ہیں ان میں سولر کے بھی ہیں، ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹ بھی ہیں، اور گنے کے بھوسے سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹ بھی لگ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بجلی کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے روز بہ روز بڑھ رہی ہیں، جس کی بنیادی وجہ وہ معاہدہ ہے جو بے نظیر بھٹو کے دور میں آئی پی پی سے کیا گیا تھا، جن کی شرائط میں یہ بات شامل تھی کہ آئی پی پیز کی جتنی بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے، حکومت ان سے بجلی خریدے یا نہ خریدے، ان کے کیپیسٹی چارجز حکومت ادا کرے گی۔ اس کے بعد سے یہ شرط تمام آئی پی پیز کے ساتھ طے کی جاتی ہے۔ حالانکہ جو بعد میں آئی پی پیز بنی ہیں وہ حکومت کے کہنے پر نہیں بنی، حکومت کی درخواست پر نہیں بنی ہیں، بلکہ لوگوں نے خود منافع کا اندازہ لگا کے پیسہ کمانے کے لیے خود لگائی ہیں۔ تو ان آئی پی پی سے، ان پاور پلانٹ سے یہ اس شرط پر معاہدہ کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ ان آئی پی پیز کے مالکان پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو یا تو حکمران ہیں یا حکمرانوں کے رشتہ دار ہیں، یا بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو سیاسی پارٹیوں کو فینانس کرتے ہیں مختلف مواقع پر، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے
کہ آج بھی جب عوام تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، حکومت کسی بھی طرح آئی پی پیز کا معاہدہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں یقیناً وہ آئی پی پیز جن کا سرمایہ آئی ایم ایف کی جانب سے آیا ہے، ورلڈ بینک کی جانب سے آیا ہے، عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے آیا ہے، یا جن کے مالکان چائنا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان سے بے شک ایسے معاملات نہیں کر سکتے کہ وہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ عالمی عدالت میں چلے جائیں گے۔ جب وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں کیپیسٹی چارجز سے بھی کہیں زیادہ جرمانہ ادا کرنا پڑ جائے۔ حکومت اسی وجہ سے کوئی سخت اقدام لے نہیں سکتی، لیکن جن آئی پی پیز کا تعلق پاکستان سے ہیں، جن کے مالکان پاکستانی ہیں، ان سے تو معاملہ طے کیے جا سکتے ہیں، ان سے تو یہ شرط ختم کی جا سکتی ہے کیپیسٹی چارجز والی، لیکن حکومت اس طرف بھی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکمرانوں کا اپنا نقصان ہوگا، ان کے عزیز و اقارب کا نقصان ہوگا، ان کے فنانسر کا نقصان ہوگا۔ جب تک ہم پاکستان کے مفاد میں اور قوم کے مفاد میں آئی پی پیز کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم کوئی سخت قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ پاکستان یہ چند خاندانوں کا پاکستان نہیں ہے، بلکہ 24 کروڑ افراد کا پاکستان ہے۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپے کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو 24 کروڑ عوام پر اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔ خالی بجلی کی قیمت ہی نہیں بڑھتی، بلکہ ہر وہ چیز جس کی پیداوار میں بجلی کا استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مہنگائی کا طوفان اٹھتا ہے جو ابھی تک قابو میں نہیں آیا اور مزید اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ایک طرف ہم آئی پی پیز کے دباؤ میں آ کر بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم ان بلوں میں بیجا قسم کے ٹیکسز لگا کر بجلی کی قیمت سے کئی گنا زیادہ عوام سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں۔ اب جو شور مچا ہوا ہے، اب حکومت یہی کرے گی کہ ان ٹیکسز میں کچھ کمی کر کے کہہ دے گی کہ ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا، بجلی سستی کر دی، حالانکہ وہ ٹیکسز جو ہم سے لیے جا رہے ہیں وہ بیجا طور پہ ہیں۔ اگر کوئی انصاف کا تقاضا دیکھے تو وہ غیر قانونی ٹیکسز ہیں جو ہم بجلی کے بلوں کی صورت میں دے رہے ہیں۔ اس میں ہم ایکسائز ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس میں ہم سیلز ٹیکس دے رہے ہیں، اس میں کئی قسم کے ایسے ٹیکسز ہیں، ٹیلی ویژن کے لائسنس کی فیس اس میں دے رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا بجلی سے کیا تعلق، بجلی استعمال کرنے والوں کو بجلی کے بل میں ادا کرنے سے کیا تعلق ہے، لیکن ہم سے زبردستی لیے جا رہے ہیں جو نہیں لینے چاہیے۔ اگر ایسا نہ کریں تو بجلی کیپیسٹی چارجز دینے کے باوجود اتنی مہنگی نہ ہو جتنی مہنگی ہمیں مل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔